اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نثار احمد۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین اکرام، آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 4 صفات حروف کا۔ آج ہم صفات لازمہ متضادہ کی جو دوسری صفت ہے شدت، کل ہم نے شدت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم شدت کی جو ضد ہے رخاوت اور ان کے درمیان میں بھی ایک صفت پائی جاتی ہے توسط، رخاوت اور توسط کے بارے میں انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو معزز سامعین، اگر آپ نے ابھی تک اسلامک ٹیچر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سب سے پہلے اسلامک ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر روز نئی آنے والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آ سکے اور آپ آسانی سے ہر روز کے نئے آنے والے سبق میں شامل ہو سکیں۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ اگر آپ خود یا آپ اپنے بچوں کو انفرادی طور پر آن لائن قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کے لیے ہمارا نمبر نیچے ڈسکرپشن میں ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ معزز سامعین اکرام، کل کے سبق میں ہم نے جو صفات لازمہ متضادہ کی دوسری صفت ہے شدت کے بارے میں کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو ویڈیو لمبی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے جو ہے صرف شدت کے بارے میں ہی بتایا تھا۔ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کی جو شدت کی جو ضد ہے رخاوت اور ان کے درمیان میں بھی ایک صفت پائی جاتی ہے توسط، تو آج رخاوت اور توسط کے بارے میں پڑھیں گے۔ شدت کا مطلب یعنی سخت ہونا۔ شدت میں وہ حروف تھے جو سخت تھے، یعنی حروف کے ادا کرتے وقت آواز کے ایسی قوت سے ٹھہرنا جس سے آواز بند ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کل کی ویڈیو میں نے آپ کو اس بارے میں بتایا تھا شدت کے بارے میں۔ تو آج ہم توسط اور رخاوت کے بارے میں پڑھیں گے۔ رخاوت یعنی نرم ہونا، نرمی، ٹھیک ہے۔ تو جو اس کا کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا شدت کی جو ضد ہے یہ رخاوت ہے۔ شدت کا مطلب سخت ہونا اور رخاوت کا مطلب ہے نرم ہونا۔ رخاوت یعنی حروف کے ادا کرتے وقت آواز کا مخرج میں ایسی کمزوری اور نرمی سے ٹھہرنا جس سے آواز جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو۔ جو ہم نے کل شدت کے بارے میں پڑھا تھا وہ اس میں یہ تھا کہ آواز بند ہو جائے، تو یہاں پہ یہ ہے کہ آواز جاری رہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ یہ تھا شدت میں کہ آواز مخرج میں بند ہو جائے اور آواز میں سختی ہو، لیکن یہ دیکھیں یہ اس کی ضد ہے، تو اس میں یہ رخاوت جو ہے تو اس میں یہ ہے کہ آواز جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو۔ اس میں جو تھی سختی تھی اور ان حروف میں جو ہے وہ نرمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف ٹوٹل 16 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ رخاوت کے ٹوٹل 16 حروف ہیں۔ ف، ح، خ، ذال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، ظا، غین، فا، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو یہ 16 حروف ہیں جو رخاوت کے حروف ہیں۔ ان حروف میں رخاوت کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے
کہ آواز جاری رہے اور آواز میں قسم کی نرمی ہو. ضعف مطلب کمزوری کے ساتھ، یعنی آواز کمزوری کے ساتھ ٹھہرے، کہ آواز جاری رہے اور آواز میں قسم کی نرمی ہو. دیکھیں یہ مثال کے طور پر یہ لکھی ہوئی ہے، مثال شین کی، تو اس کو پڑھتے ہیں حمزہ شین زبر اش. دیکھیں مطلب نرمی پیدا ہو رہی ہے، آواز جاری رہ رہی ہے اور ایک قسم کی آواز میں نرمی ہے، ٹھیک ہے، کمزوری کے ساتھ. حمزہ شین زبر اش. تو اس طرح سا کا بھی دیکھ لیں، حمزہ سا زبر اس، حمزہ ح زبر اح. مرکبات میں جو لکھے ہوئے ہیں تو ان میں ہم نے کیسے پڑھنا ہے یہ دیکھیں. تف، تا فا زبر تف. اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے آواز جاری رہ رہی ہے اور آغاز میں قسم کی کمزوری پیدا ہو رہی ہے اور نرمی پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آواز جاری رہ رہی ہے. تفعلون. اب ہا کو دیکھیں یہاں پہ اح، احسنو، اح. دیکھیں آواز جو ہے جاری ہے، کمزوری کے ساتھ اس کے مخرج میں ہم ٹھہر رہے ہیں، آواز جاری ہے اور آواز میں قسم کی نرمی پیدا ہو رہی ہے. اح، احسنو. اب سا کو دیکھیں بعث، بعثنا. اب ہا کو دیکھیں اہدی، اہدی. شین کو دیکھیں تشکرون. صاد اصدق. سین کو دیکھیں بس. دیکھیں بس. آواز جاری ہے اور آواز میں نرمی پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. بسم اللہ. اب خا کو دیکھیں اخ، اخرج. جو کل ہم نے پڑھا تھا شدت کے بارے میں، تو اس میں تھا آواز بند ہونا اور آواز میں سختی ہو، ٹھیک ہے. اور اس کا رخاوت جو ہے، اس کی جو ضد ہے شدت کی، تو اس میں یہ ہے کہ آواز جو ہے جاری ہے اور آواز میں قسم کی نرمی ہے، ٹھیک ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو صفت پائی جا رہی ہے وہ توسط ہے. تو ابھی توسط کے بارے میں پڑھتے ہیں. توسط درمیان، یعنی ان دونوں کے درمیان جو رخاوت ہے اور شدت. جو شدت تھی وہ اس میں تھا کہ آواز ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے، مطلب آواز میں سختی پیدا کرنی تھی، ٹھیک ہے، آواز بند ہو جائے، شدت، ٹھیک ہے، سخت ہونا. اور رخاوت کا تھا نرم ہونا، یعنی حروف کے ادا کرتے وقت آواز کی ایسی کمزوری اور نرمی سے ٹھہرے. تو یہ جو ان دونوں کے درمیان یہ صفت پائی جاتی ہے توسط. توسط میں جو ہیں 5 حروف ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان میں جو ہے آواز مخرج میں نہ پوری طرح بند ہونی چاہیے اور نہ پوری طرح جاری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ درمیانی مطلب، ٹھیک ہے. وہاں پہ جو شدت میں تھا آواز بند ہونی تھی، ٹھیک ہے، اور رخاوت میں آواز جاری ہونا تھا. لیکن اس میں نہ پوری طرح بند ہو نہ پوری طرح جاری ہو، مطلب درمیانی آواز ہوگی، ٹھیک ہے. جب ہم حرف کو ادا کریں گے تو آواز جو ہے درمیانی ہوگی، یعنی ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی ان حروف میں کچھ آواز بند ہوتی ہے اور کچھ جاری رہتی ہے. مطلب مکمل طور پر آواز بند بھی نہیں ہوتی اور مکمل طور پر آواز جاری بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. کچھ آواز بند ہوتی ہے اور کچھ جاری ہوتی ہے. اور یہ 5 حروف ہیں لن عمر، لام، نون، عین، میم، را. 5 حروف ہیں، ٹھیک ہے. تو آئیے اس کی مثال لکھتے ہیں. جیسے یہ آپ دیکھیں ال، لام دیکھیں، اس میں جو ہے آواز ہم اس کو ال لمبا بھی نہیں کر سکتے اور بالکل جو ہے اس کی آواز روک بھی نہیں سکتے ہیں، ال ایسے بھی نہیں کر سکتے. اب دیکھیں یہ درمیانی جو ہے مطلب آواز کچھ رک رہی ہے اور کچھ جو ہے جاری ہو رہی ہے. ال، ال، حمزہ لام زبر ال. اب یہ دیکھیں الحمد، الحمد. اب دیکھیں جو لام کا جو مخرج ہے زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ، زبان کی جو سائیڈ ہے اس کا نوک تک کا حصہ، یہ دیکھیں یہ زبان کی سائیڈ ہے یہ والا اور یہ نوک ہے. یہاں پہ زبان کی سائیڈ سے نوک تک کا حصہ جو کروٹ ہے اس کا نوک تک کا حصہ
جب ثنایا، رباعی، انیاب اور ضواحک ان 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے لام ادا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے مخارج والی جو ہماری ویڈیو ہیں وہ دیکھی ہوں گی، اس میں سارے مخارج کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو اگر جنہوں نے نہیں دیکھی ہیں تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ آپ جب تک آپ کو مخارج کی سمجھ نہیں ہوگی تو تب تک آپ کو ان کی صفات جو ہیں ان کی سمجھ آپ کو نہیں آئے گی۔ جب آپ مخارج پڑھ لیں گے، آپ کو مخارج کی جو آپ ویڈیو دیکھیں گے تو پھر آپ کو جو ہے صفات کی جو ہے سمجھ آ جائے گی کہ اس میں ہم زیادہ اور خوبصورتی پیدا کرنا ہوتی ہے۔ جو ہم حرف ادا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو مخرج سے صرف حرف ادا کر رہے ہوتے ہیں، نکال رہے ہوتے ہیں، اس مخارج میں ہم نے صرف یہ پڑھا ہے، لیکن جو یہ ہے یہ صفات ہیں، تو صفات میں اور خوبصورتی پیدا کرنی ہے۔ جو حرف ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں اس میں اور خوبصورتی پیدا کرنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ آپ نے جو مخارج ہیں ان کی ویڈیو ضرور دیکھیں اور وہ بھی آپ یاد کریں، تو انشاءاللہ پھر آپ کو ان کی بھی سمجھ آ جائے گی، صفات کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ دیکھیں لام، یہ دیکھیں آواز جو ہے سائیڈوں سے جو بالکل رک بھی نہیں رہی ہے اور نکل رہی ہے، مطلب تھوڑی کہیں پہ دیکھیں یہ آگے سے آواز رکی ہے، ٹھیک ہے، اور سائیڈوں سے جو ہے آواز نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بالکل جو ہے ہم نے آواز کو بند بھی نہیں کرنا ہے، اس کی آواز جاری بھی نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح حمزہ نون زبر ان، دیکھیں حمزہ نون زبر ان۔ تو اب یہ دیکھیں نون کا جو ہے یہ آواز جو ہے ناک میں آ رہی ہے، خشوم وہاں پہ، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو جگہ ہوتی ہے اس کو خشوم کہتے ہیں، یہاں پہ یہ آواز جاری رہ رہی ہے، ان، حمزہ نون زبر ان۔ اور اسی طرح حمزہ عین زبر آ۔ تو اسی طرح میم کا دیکھیں حمزہ میم زبر ام۔ تو معزز سامعین، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ یہ ہم جو ہے مخارج کی جو ہے سبق ہم نے پڑھ لیا ہے، ابھی جو ہے صفات کا سبق پڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ صفات کے بعد آگے ہم قاعدہ شروع کریں گے، تو اس سے پہلے لازمی ہے کہ آپ مخارج کو بھی سمجھیں اور جو یہ صفات ہیں صفات کو بھی سمجھیں، تاکہ آپ جب ہم قاعدہ شروع کریں حرف کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں اور اچھے طریقے سے قاعدہ پڑھ سکیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر قرآن پاک پڑھیں گے۔ تو معزز سامعین، آج کا ہمارا سبق یہی تھا۔ کل انشاءاللہ ہم جو ہے صفات لازمہ متضادہ کی تیسری صفت کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کل تک اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔